بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع تھوڑا سا تلخ ہے اور مشکل ہے. وہ یہ کہ اگلے روز آپ نے دیکھا کراچی میں ایک بہت بھیانک قسم کی حادثت ہوئی جس سے تقریباً 350 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھے. اس پہ جتنا افسوس کیا جائے، تعزیت کی جائے، دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. لیکن ان تمام خبروں کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں، ہم ان سے سیکھتے کیا ہیں اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے. اگر باقی دنیا میں دیکھیں وہاں بھی سانحات واقعات ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن ایک واقعے کے بعد کریکشن آتی ہے. اگر آپ کسی انگیٹھی میں ہاتھ دے دیں، ایک بار آپ کا ہاتھ جل جائے تو آپ سیکھ جاتے ہیں، دوبارہ اس میں ہاتھ نہیں لیتے، دیوار بنا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً غریب آدمی سیفٹی جس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ بیریکیڈ کر لیتا ہے، فلیکسیبل ڈور لگ جاتے ہیں، ٹیبلوں کے کارنرز آپ کچھ نہ کچھ سیفٹی لگا دیتے ہیں. بالکل گھر جو ہے چائلڈ سیف ہو جاتا ہے. اچھا، اگر کہیں حادثہ ہو جائے، یہ اب میں گلوبل سڑک کے پاکستان میں اس پہ کئی بار میں نے شکایت کی کہ ہم دیکھیں گے سڑک پہ چوک پہ ایک حادثہ ہوا، 2 گاڑیوں کی ٹکر ہوئی جی، جس وجہ سے ٹکر ہوئی ہے لوگ اس کو دیکھتے جا رہے ہیں اور وہی حرکت کر رہے ہیں. یعنی کہ شاید لال سگنل ایک مثال دے رہا ہوں، بالکل اسے توڑا، حادثہ ہو گیا، ٹکر ہو گئی. اب جو لوگ اس کو دیکھتے جا رہے ہیں اور لال سگنل توڑتے جا رہے ہیں. ارے بھائی ابھی تو ہوا ہے، اسی سے سیکھ لو کہ ہمیں یہ نہیں کرنا. So we don't correct. Not even that. اگر آپ نے حادثوں کی بات کی ہے تو کچھ ایسے روڈز ہیں، کچھ ایسے انٹرسیکشنز ہیں جو بہت ڈینجرس ہیں، جو پراپرلی پلان نہیں ہے، اور وہاں پہ ہر روز کوئی نہ کوئی بہت سیویئر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن کسی کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں آتا کہ اس جگہ کو یا صحیح کریں یا وہاں پہ سگنل روک دیں یا کچھ کریں. اگر ہم اسی کراچی کی جو ابھی سانحہ ہوا ہے اس کے بارے میں، دس از ناٹ اے ویری فرسٹ ٹائم. ہر سال آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور اس وقت بولتے تھے ہاں انشورنس کلیم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہوگا. کیا تو نا، جلا تو وہ پورا بزنس، فیکٹری پوری جلی. شکر کرے وہاں پہ لوگ نہیں تھے، شکر کرے وہاں پہ لوگ نہیں تھے. بالکل کریکشن نہیں آتی ہے. اگر یہ سانحہ ہوا ہے، اب اس کے پیچھے بھی خیر یہ ایونٹ بہت پولیٹیسائز بھی ہو گیا ہے، بہت پیچھے اس کی کنٹروورسی آ گئی ہے، بھتہ خوری تھی، وٹ ایور ڈیلنگ جو چل رہی تھی، لیکن اس میں 350 لوگوں کی جان ضائع ہوئی. دیٹ از اے کنسرن فار می. آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ اونر یا کون بھتہ خور کس پارٹی کے بیچ میں کون سی ڈیلنگ چلی تھی. دیٹ از نن آف مائی کنسرن. میرا کنسرن وہ 350 لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس فیکٹری میں کام ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ فیکٹری پیسے بنا رہی تھی. اگر آپ انہی لوگوں کا سیفٹی میجرز نہیں لے رہے ہیں، آپ مطلب 1000 لوگ ایک فیکٹری کے اندر اس وقت بند ہے، کنسیڈرنگ اٹس اے گارمنٹ فیکٹری. آبویسلی آپ کے وہاں پہ مشینری بھی اس طرح ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، پانی کافی ڈینجرس، آپ کے کیمیکلز بھی وہاں پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو
گاڈ فار سے اگر یہاں پہ ایسا کوئی جلا ہے یا کوئی, تو وہاں سے اسکیپ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کیوں جالیاں لگائی ہوئی ہیں؟ آپ نے کیوں اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ نے کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنائی ہیں؟ اس کے پھر آگے سے کیا آ رہا تھا فیڈ بیک؟ سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے, کیونکہ وہ فیکٹریز کچھ ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے. اس فیکٹری میں پہلے بھی شاید کوئی چوری کا انسیڈنٹ ہوا تھا, وچ از وائی ہوتا ہے جو ورکرز ہیں آپ کے وہ چوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا وہ ایک تو کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے فوراً بعد میرے بڑے عزیز دوست ہیں جو اسی قسم کے کاروبار, ٹھیک ہے, تو ان کا فون آیا, یار میں بڑا اپسیٹ ہوں یہ وہ. تو میں نے پوچھا بھائی کیا, تو کہنے لگے یہ تالا ہم لگاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو ہم دروازے بند رکھتے ہیں, اور جو کھڑکیاں ہیں ان کے اوپر گرل ہوتی ہے, گرل کے اوپر کہتا ہے آگے میش لگائی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ کھڑکی سے باہر کپڑے پھینکتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے میش لگائی ہوئی ہوتی ہے. تو کوئی پراپر ایگزٹ میکنزم نہیں ہے. تو میں دو چار باتیں جو ان سے میری گفتگو ہوئی میں اس کی ڈیٹیل دینا چاہوں گا. تو میں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے, لیٹس لک فار آپشنز. میں کہ یہ کیوں نہیں کرتے کہ جو آپ کی دیواریں ہیں ان کو توڑ دو اور ان کی جگہ شیشے لگا دو بڑے بڑے, تاکہ ان کیس آف این ایمرجنسی وہ توڑے جا سکے. بالکل ٹھیک. وہ شکایت کر رہے تھے کہ بھائی فائر ڈپارٹمنٹ سے جو لوگ آئے ان کے پاس وہ نیومیٹک گنز تو ہیں نہیں, اس سے دیواریں گرا دیں. اب وہ ہتھوڑے مار مار کے آر سی سی کی دیواریں کہاں کی نہیں ہے, یا پرانی اینٹوں کی چنائی بھی ہے, اس نے کدھر گر جانا, وہ گراتے گراتے رہے گا اس کو. تو میں نے کہا آپ شیشے کے پینل لگا دیں. کہتا ہے وہ شیشے روز لوگ توڑ دیتے ہیں اندر. کہتا ہے جن کمروں میں والے شیشے وہ, تو میں نے کہا اچھا ایک کام کرو, وائر ری انفورسڈ شیشہ لگا دو, یا آپ کی 1/2 انچ کا شیشہ لگا دو جو عام حالات میں نہیں ٹوٹے گا. وہاں ایک ہتھوڑا رکھ دو, جس ہتھوڑے سے ایمرجنسی, کہتا ہتھوڑا دوسرے کے سر پہ مارنا شروع کر دیں گے. میں نے کہا اچھا چلو اس کا بھی علاج کرتے ہیں. ہتھوڑا باہر رکھ دو, آپ کسی ایسی جگہ رکھ دو کہ ان کیس میں ایمرجنسی باہر سے توڑا تو جا سکے. اگر یہ بڑے بڑے شیشے کے پینل ہوں جو آپ توڑ دیں تو دھواں شواں سب باہر نکل آئے گا لوگوں. اچھا تمام پڑھی لکھی دنیا میں سائڈ میں فائر اسکیپس ہوتے ہیں. بالکل. وہ تو اگر آپ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کی بلڈنگ دیکھیں 200 گز کی بلڈنگ ہوتی ہے, اس میں ہو نہیں سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ فائر اسکیپ ہے, ایک انٹری مشکل ہے. بٹ دین اس کا الٹرنیٹیو ہوتا ہے نا کہ پھر آپ باقی بالکل وہ لوہے کی وہ فولڈیبل, آپ نے دیکھا اکثر فلموں میں جو چور بھاگا ہوتا ہے تو وہ آپ اس پہ چڑھے وہ زنگ کر کے کھلتی ہے اینڈ یو کین رن ڈاؤن. تو فائر اسکیپس ہوتے ہیں, وہ فائر ایگزٹ نہ ہو, اسکیپ تو بناؤ نا یار. تو کہتا ہاں یار کرنا چاہیے. یہ جو چیزیں اڈیپٹ کی ہوئی ہیں اپنی ذہنیت پہ کی ہوئی, ٹھیک ہے ہوئی ہوئی ہیں, لیکن اب ہمیں کیا سوال آج کا موضوع یہ ہے, کیا اس سانحے کو 2 دن میڈیا پیٹنے کے بعد کریکشن لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ جس دن یہ سانحہ پیش آیا اس کے 2 دن بعد علی موسیٰ گیلانی صاحب کا ڈرامائی اریسٹ ہو گیا. جی سب بھول بھال گئے, فوکس ہٹ گیا. اچھا وہ فیصل قریشی جو ہیرو ہے, اس نے اپنے مارننگ شو میں میری کال لے لی, میں بہت بھرا بیٹھا تھا اور کال اس نے لے لی اسی پہ, یہ جو سانحہ وہ میں بالکل پھٹ پڑا. میں نے کہا یار یہ ڈرامہ چھوڑو, اور بیچارہ شاید ناراض بھی ہو گیا. میں نے کہا یہ میڈیا کا ڈرامہ چھوڑو, نہ تمہیں دکھ ہو رہا ہے نہ مجھے دکھ ہو رہا ہے, اس میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ 1-2 دن کا کانٹینٹ ہے, یہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں اور غم چھٹ دو یار, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہی لوگ جو آنسو بہا رہے ہیں کل ان کے شو میں شادی ہو رہی ہوگی, ناچ رہے ہوں گے, ہم سب بھول بھال جائیں گے. تو وہ کہتا نہیں فیصل بھائی یہ بھائی فیکٹ. یا آپ بتائیے صرف میں کراچی کی بات کروں, کیوں ارے ابھی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی لاہور میں وہ جو کمپیوٹرز والی بلڈنگ ہے, کیا نام ہے اس کا, جو مین بولیوارڈ کے اوپر بڑی مشہور حفیظ سینٹر ہے, کیا ہے یہاں پہ مین, اس میں آگ لگ گئی اور میرا بڑا عزیز دوست کا آفس ہے اور مجھے اس نہیں پتا کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا. یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال یا 2 سال پہلے وہ کون سی پینٹ فیکٹری جو تھی بکسلے, جی آئی تھنک سو, اس میں میرے خیال ہے بکسلے تھی, اس میں آگ لگ گئی تھی وہاں پہ کیمیکلز کی وجہ سے. آپ کو یاد ہے ساری شام وہ ڈرمز پھٹ کے اڑ رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, کوئی طریقہ نہیں تھا اس آگ کو بجھانے کا. کچھ ہوا؟ اگر آپ کو اس سے پہلا 1 سال یاد ہو تو کراچی میں جب مصطفیٰ کمال صاحب کا آخری سال تھا, ٹینیور اینڈ ہو رہی تھی, مجھے یاد ہے کہ اس میں نے شوز کیے تھے, ایک ہی وقت میں ایک آگ کراچی میں کورنگی میں لگتی تھی, ایک لانڈی میں لگتی تھی اور ایک سائٹ میں لگتی تھی. یہ 3 مخصوص ایریاز تھے جہاں پہ ہوتی تھی, روز لگ جاتی تھی اور بڑی بڑی آگیں, اور آپ پاس کیپیسٹی نہیں تھی. پی این ایس سی بلڈنگ 2 دفعہ چلی, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس سنوکلز نہیں تھے, بالکل نہیں تھے. وہ پر ہیلی کاپٹرز ہیں نیوی کے, انہوں نے کیا سیکھا؟ کچھ نہیں سیکھا. کسی کو یاد بھی ہے یہ واقعات؟ نہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان سے نہ سیکھتے ہیں نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں,
نا ہم نے آپ کو بہتر بھی نہیں کرنا چاہ رہے نا. اب آپ کو پتا ہے کہ سائٹ ایریا یا آپ کا کورنگی ایریا ایسے جہاں پہ بہت ساری فیکٹریز ہیں. ایک تو ماشاءاللہ جو شارٹ سرکٹس کا ہمارے پاس کافی آج کل جو بلکہ انفیکٹ اس دن میں شارع فیصل سے گزر رہی تھی عائشہ بھوانی اسکول کے سامنے جو تار ہیں وہ لٹرلی جو آپ کے نیچے فٹ جو انہوں نے بیچ میں سیکشن بنایا نا اس کو ٹچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اینی ون جو اگر اندھیرے میں روڈ کراس کر رہا ہوگا اور اس کو نظر نہیں آئے گا تو وہ تو ہیل گیٹ انٹینگلڈ ان دوز وائرز. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ریزن ہے. نہ ہم تاروں کا کوئی سلسلہ صحیح کر رہے ہیں, وہ جہاں جیسے بلڈنگ کے اوپر نیچے ہر جگہ سے جا رہی ہے ہم اس کو جانے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری بلڈنگس جیسا بن رہی ہے. انفیکٹ اس دن آپ کی میری بھی بات ہو رہی تھی کہ جتنی بلڈنگز ہیں اس میں کیا ہمارے پاس کوئی سیفٹی اسکیپ ہے. چلے ٹھیک ہے, کچھ ہوٹلس میں ہے کہ وہ فائر ایگزٹس ان کے ہوتے ہیں, لیکن باقی ساری بلڈنگز میں تو یہ چیز نہیں ہے. اگر جیسے میں نے اپنے انفیمس 5 کے ایک شو میں بات کی تھی کہ ڈیفینس اتھارٹی کی میں بات کروں, گھروں کی کنسٹرکشن کے لیے آپ کے پاس پورا ایک اسٹینڈرڈ پلان ہے کہ آپ کو وہ فالو کرنا ہے, لیکن اگر آپ کہیں سے وہ ریکوائرمنٹ بھی ڈال دیں کہ بھائی اگر آگ لگ گئی یا کچھ ہو گیا تو آپ کے پاس یہ بھی پلان ہونا چاہیے. اگر یہ ڈی ایچ اے میں ہو سکتا ہے تو یہ پورے کراچی یا پورے پاکستان میں کیوں نہیں فالو کیا جاتا؟ ایک جگہ ایک سیکشن میں ہو رہی ہے نا یہ ساری پلاننگ, وائی از اٹ ناٹ اپلیکیبل ٹو ایوری ویئر ایلس؟ ایک تو انفورس نہیں کرایا جا رہا, بالکل دوسرا جو بنا رہا ہے اس کو بھی اپنی زندگی بالکل نہیں فرق. ہاں, اب جیسے یہ فیکٹری اونرز میں ان کو بس پیسہ بنانا ہے کسی طریقے سے, چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دو, مطلب 5 لوگوں کی جگہ پہ آپ 25 لوگوں کو ڈال دو, بس ڈال دو کہ کام چل رہا ہے ہمارا. وہ شو پہ فیصلے میں چلا رہا تھا, چپ بیٹھا سنتا رہا میری بات. میں نے کہا یہ جو مل اونرز ہیں, رولز رائسز آ گئی ہیں, فراریاں آ گئی ہیں, جیگوارز آ گئی ہیں, لیکن جس طریقے سے یہ پیسہ کماتے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی انویسٹمنٹ بالکل نہیں آ رہی یار. پھر بناؤ نا اسٹیٹ. اور بات ہوئی تھی محمد فاروق ٹیکسٹائل مل, اپنے زمانے میں اسٹیٹ آف دی آرٹ تھی. ہم نے کبھی بچپن میں دیکھی, وہ بڑے شمار صاحب جب حیات تھے ماشاء اللہ, تو جا کے ہم نے دیکھی کیا فیکٹری تھی, کیا اسٹیٹ آف دی آرٹس حساب سے. انہوں نے اپنے دھندے میں انویسٹ کیا تھا, کہتے جس سے میں کماتا ہوں اس میں انویسٹ کرتے تھے. لیکن اب جہاں سے کما رہے ہو, اپنے آفیسز تو بڑے شاندار ہیں, وہ لینڈ کروزر ہیں اور لیکسس ہیں اور رولز رائس ہیں اور مرسیڈیز, لیکن فیکٹریوں کا حال دیکھو یار. بالکل. اور یہ صرف انڈسٹری کی بات نہیں کروں گا, معذرت کے ساتھ میڈیا لے لیں, آپ کوئی اور بزنس لے لیں, بینکس لے لیں, جہاں پہ اربوں روپیہ کمایا جا رہا ہے, لیکن جس جگہ سے وہ کما رہے ہیں اس کا حال آپ دیکھو. بالکل. میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ میڈیا ہاؤسز میں, نہ آفیسز میں, نہ بزنسز میں, یہ بڑے بڑے ٹریڈرز اور بروکرز ہیں, ان کے آفیسز میں کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے, کوئی اسپرنکلر سسٹم نہیں ہے, اربوں روپیہ کماتے ہو, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی ایمرجنسی واٹر ٹینکس نہیں ہے, کچھ نہیں. ایمرجنسی واٹر ٹینکس پلیز, میں نے آپ کے بائی دی وے ریئلی آئی ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ دس, اینڈ I read your tweet and that's when I researched and I finally found out, because پتا ہی نہیں ہے نا, پتا ہی نہیں کسی نے. ایک آگ لگی تھی جو کہ وہ قابو نہیں کر سکے تھے, had severe damage, تو اس کے بعد سے انہوں نے لا بنا دیا کہ ایوری بلڈنگ ول ہیو ریزروار آن ٹاپ. اور جناتی ٹنکیاں, آپ نیو یارک کی اسکائی لائن دیکھیں تو اس ویئرڈ کی کیا ہے, وہ بڑے بڑے ٹاور کھڑے ہیں پانی کے, اور وہ میکینیکل ہیں, ان میں کوئی سائنس نہیں, وہ میکینیکل ہیں. چرخا کھولیں گے اور وہ پوری بلڈنگ کو فلڈ کر دے گا. جتنی بڑی بلڈنگ ہے اتنا پانی اس کے اوپر ہے. وہ ایمرجنسی میں اس کو کھولیں گے, وہ کیونکہ آپ کے پاس واٹر ہائیڈرنٹس میں جو ان کا فائر ہائیڈرنٹ سسٹم ہے, کتنا پانی پمپ کر کتنا کریں گے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی واقعی میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ایکسیس نہیں کر سکتے ہو. آپ کے پاس اگر اسپرنکلر سسٹمز لگے ہوئے ہیں تو ان کے لیے پانی کا ہے. آپ کے, ہمارے پاس تو پانی ٹنکیوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے. جو نئے مال بھی بن رہے ہیں ان میں اگر اسپرنکلر سسٹم ہے, اب تو اب جا کے دیکھوں گا نیا والا مال بنا کراچی میں, چیک اسپرنکلر لگے ہیں. اگر اسپرنکلر لگے ہوئے تو اس کا پانی ریزروار کتنا ان کے پاس, کیا وہ اس بلڈنگ کو فلڈ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو دے شوڈ ہیو ٹینکس, میکینیکل ٹینکس. وہ ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں. ہمیں اپنے گھر, مجھ پہ لوگ بڑا ہنستے ہیں, 10-12 سال پہلے مجھے فطور آ گیا تھا, تو آپ نے آفس میں بھی دیکھا ہوگا سیڑھیوں پہ فائر ایکسٹنگوشرز ٹانگے, اور یہ میں نے گھر پہ بھی ٹانگے ہوئے, مطلب بیڈ روم کے باہر, سیڑھی کے باہر. وہ لوگ کہتے بھائی اس کو چھپا کے اندر تو رکھ دو. میں نے کہا بھائی جب آگ لگے گی تو اس کو دیوار پہ سامنے تو فائر ایکسٹنگوشرز لگاؤ نا یار. آپ کا مکان اتنے کروڑ روپے کا ہے, اس پہ بھی سیفٹی کے لیے خرچہ کر لیں, اپنی زندگی میں خرچ کرو. ایک دوسرا جو آپ نے الیکٹریکل فائر کی بات کی, میں اس کو ٹچ کر دیتا ہوں, لیکن اس پہ ایک الگ پورا شو کریں گے, بیکاز آئی لائک ٹو ایجوکیٹ. بڑے سال ہو گئے میں نے فتور نہیں کیا. میرا اصلی دھندا الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, اور جو اس میں جو سب سیٹ تھا وی ور سرکٹ بریکر مینوفیکچررز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابا جان کا شوق تھا کہ سرکٹ بریکر بنائیں گے پاکستان میں, تو اس میں نے ایویلویٹ کیا اور پھر اسٹڈی کی, پھر
بڑی ریسرچ کی, باہر دنیا گھومی, پھر معلوم ہے کہ پاکستان میں, اور میں نے اس پہ پیپرز بھی لکھے تھے, میرے جو کمپیٹیٹرز دوست ناراض ہو گئے تھے, ان کا میں نام نہیں لوں گا, وہ دھندا میں نے چھوڑ دیا بہت سال پہلے. میں کہتا تھا کہ ہوش کرو, یہ جن بلڈنگوں میں تم سوئچ گیئر بیچ رہے ہو, کبھی ہماری ماں بہن بیٹیاں ادھر ہوں گی اور ان بلڈنگوں میں آگ لگے گی اور اس کے ذمہ دار تم ہو. شارٹ سرکٹ فائر کوئی چیز نہیں ہوتی اگر آپ کا سوئچ گیئر ٹھیک ہے. اگر سرکٹ بریکر ہائی اسپیڈ ہائی بریکنگ کیپیسٹی ہے, اٹ ول پاپ امیڈیٹلی, اور اتنی جلدی کرے گا کہ آپ کے شارٹ سرکٹ پوائنٹ پہ اسپارک نہیں ہوگا. شارٹ سرکٹ پوائنٹ پہ اسپارک تب ہوتا ہے جب آپ کا سرکٹ بریکر ڈیلے کرتا ہے. اگر اس نے 4-5 ملی سیکنڈ لگا دیے, وہ اسپارک بنا اور ایک آدھے پردے شردے کو آگ لگی. جتنے ہمارے ساکٹس اور پلگز ہیں وہ لوز ہیں, ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں, لٹک رہے ہوں گے, پلگ گھسیڑ رہے ہوں گے, وہ برا کانٹیکٹ ہوتا ہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ وہ آہستہ 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 پگھلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیٹ. وہ آپ کے گھروں بھی اے سی پہ لگے ہوں گے, وہ 3 ٹانگ والا, اس میں سرکٹ بریکر لگا ہوا, ٹھیک ہے. وہ اگر ساکٹ اور پلگ کا میچ پرفیکٹ نہیں ہے, وہ آہستہ آہستہ آپ نے کہا نا گرم ہو جاتا ہے. وہ کیوں گرم ہو رہا ہے؟ بیکاز وہ لوز ہے نا, وہ لوز ہے اندر ہی. اچھا, کسی وقت وہ جل جاتا ہے. جب وہ جلتا ہے, اور 99% اس کے آگے ایک پردہ ہوتا ہے, کیونکہ بدنما چیزوں کو چھپایا جاتا ہے, پردہ آگے پڑ جاتا ہے. تو ایک شو کریں گے, میں سرکٹ بریکرز نکلوا دوں, ٹھیک ہے, شو کریں گے کس طرح, ہاؤ ٹو چیک. ایک تو وہ, دوسرا کمپنسیشن پہ ہمیں بات کرنی, وہ تو آئی تھنک الگ ٹاپک رکھیں گے. لیکن ہاں, اس پورے سانے میں میڈیا کا میں ضرور رول پہ مینشن کرنا چاہوں گی. الحمدللہ جس طرح ہم جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جس طرح گھس جاتے ہیں نا, اور مطلب ان کی فیملی کو ہوش نہیں ہے, وہ افسردہ ہے, وہ سینسز میں نہیں, اور آپ ان کے سامنے مائک کر کے رکھیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیا کرتی تھی وہ, کیا کرتے تھے وہ, اب آپ کیا کریں گی؟ ارے بھائی چھوڑ دو ان کو, ان کے اوپر ویسی ایک پورے آسمان ٹوٹ پڑا ان کے اوپر سے آپ مائک کیمرہ لے کے ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا. I mean, this is the height of going for ratings. یہ میں سائیکو ڈراما بہت ہے, I will call it سائیکو ڈراما, کیونکہ اینکر سائیکو پیتھ بن جاتا ہے اور سائیکوٹک ہو کے اور ڈرامے بازی شروع ہو جاتی ہے. ایگزیکٹ مجھے جملے یاد نہیں ہیں. وہ ایک خاتون کوئی اینکر ایک فیملی کے آگے کھڑی کہ پتہ نہیں کس کے ہاتھوں پہ یہ لہو ڈھونڈوں, اور یار کام ڈاؤن, ڈونٹ اوور ڈراماٹائز اٹ. اٹس اے ویری کلینکل آبجیکٹو ایونٹ, اس کو آبجیکٹو رکھو. اتنا سبجیکٹو کر کے اردو شاعری مت کرو وہاں کھڑے ہو کر. پھر انہوں نے کسی سے, ان کے آگے کہیں تھے, ان سے پوچھیں تو خود کہہ رہی تھی کہ ان کا ایک ہی, ان کے گھر کے 2 بچے تھے, کمانے والے تھے, وہ چلے گئے, اب ان کے گھر کا. بھائی کمانے کی فکر چھوڑو یار, ابھی جو رزق تو اللہ نے دینا, اس کی بیچارے کی جان گئی ہے, اس کے گھر کے 2 جوان بچے گئے, وہ ہم دیکھو بھائی. وہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں جن کے بچے معذور 50 سال پڑے رہتے ہیں, ان کے لیے بچہ اتنا ہی پیارا ہوتا ہے. ہاں, وہ شکر کر رہے ہوتے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارا بچہ. یہ نہیں کہ بچہ کما رہا ہے تو زیادہ کام کر, نہیں کما رہا, کمانا فورن مانیٹری جو وہ ہے نا اینگل لے آتے ہیں, وہ ایک الگ, we have to do separate show. I'm just touching it here کہ میں ایز این انٹرویور اس کو مانیٹائز کرتا ہوں, آپ وکٹم کو مانیٹائزیشن میں سکھاتا ہوں, اور اس کے بعد پورا اس کو مانیٹری اینگل لیتا ہوں. یہ کمانے والے اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ آتا ہے نا, وہ پھر ہمارے پولیٹیشینس کا ہوتا ہے. جس طرح سے یہ ایونٹ پورا پولیٹیسائز ہوا ہے کہ عمران خان صاحب پہنچ گئے, میاں صاحب آ رہے ہیں, اور پھر ایم کیو ایم والے. اپیرنٹلی جو میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ پہلے دن سے ہی ایم کیو ایم کے ورکرز وہاں پہ پہنچ گئے تھے, اینڈ دے ور پارٹ آف دا ریسکیو ورک, وچ آئی ریئلی اپریشیٹ فار. اگر کچھ اچھائی ہے تو اس کے لیے ان کو اپریشیٹ کریں. اب یہ نہیں کہ میں ایم کیو ایم کی نہیں ہوں نا, یہ ایم کیو ایم کے, بٹ جنرلی ہاں, اگر آپ وہاں پہ ٹھیک ہے آپ کو پہنچے, لیکن اگر آپ وہ سچویشن کو بہتر کر سکتے ہو تو آپ یہ نہیں کہو کہ ہم یہ کریں گے اور ایسا ہماری حکومت آئے گی تو ہم اس طرح نہیں ہونے دیں گے, یہ نہیں کرنے دیں گے. دیٹ از ناٹ واٹ یو دیئر فار. اٹ از اے نیوز فیکٹ کہ کے کے ایف کی گاڑیاں تھیں, کے کے ایف جو خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے, اس کے ورکرز وہاں موجود تھے, ہینڈز آن تھے, تو اس کے لیے ان کو ہاں جو ہے کام اچھا کہ وہاں پہ نہیں پہنچی تھی, جو بعد میں پہنچی ہے وہ کس لیے پہنچی ہے سب کو پتا ہے. اب کیا کرنا ہے, اب تو ہو چکا ہے جو ہونا تھا. تمہارا میڈیا سے درخواست کہ سائیکو ڈراما نہ کریں, ہلکا ہاتھ رکھیں, پیسے تو کما ہی لیں گے, اس میں ہر چیز میں ریٹنگائز نہ کریں اس کو, ہر چیز کو. دوسری بات یہ ورنہ سوری رحمان ملک صاحب میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا.
وہ لوگ جن کا نقصان ہوا ہے اللہ ان کو ہمت دے، اور جو ہمارے بیچ نہیں رہے اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت میں جگہ دے. اور شاید اس آنے سے جو جن کی فیکٹریز ہیں، جو مل اونرز ہیں، شاید ان کے دماغ میں تھوڑا بہت کنسرن آ جائے اپنے امپلائیز کے لیے انویسٹ کرو کہ اگر وہ ورکنگ کنڈیشنز اپنے امپلائیز کو دیں جس میں آپ خود کام کرنا چاہیں گے. سمپل. اچھا وہ بہت سے بیسیکلی EOBI کی وجہ سے، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ والوں کی وجہ سے ہم نے مس ڈکلیریشن کی ہوئی ہے، لوگوں کو کانٹریکٹ پہ رکھا ہوا ہے. یہ سب آپ کے بزنس کے دھندے ہیں کہ گر ہیں، مجھے اس میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. کریں جو آپ کو کرنا ہے، میں اس میں بحث نہیں کروں گا. لیکن جو ورک، جیسا جو ورک انوائرمنٹ ہے، جو ورک اسپیس ہے، اس کو صحیح کرو. اور یہ نہ سمجھو کہ فلور پہ غریب نہیں مرنا ہے. ہم بھی کبھی نکل سکتے ہیں فلور کے اوپر دیکھنے کے لیے کہ کپڑا کیسا بن رہا ہے. اور یہ بھی مت بھولیں کہ آپ بھی کبھی اس لیول پہ آ سکتے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی. ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ بس ہم پیدا ہوئے ہیں محلوں میں، وہیں مریں گے. لیکن محل میں بھی محل والا بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کب صاحب کا بچہ فلور پہ انسپیکشن نہیں کیا ہو تو اور آگ لگ جاتا ہے. ڈونٹ اسیوم کہ آپ اس فلور پہ نہیں ہوں گے. کبھی کبھار آپ کا آفس 5ویں منزل پہ بھی ہو سکتا ہے اور نیچے کام ہو رہا ہو. تو ساری ملک الموت بغیر بتایا آتا ہے. تو وہ انوائرمنٹ بنائیے، وہ سچویشن بنائیے، وہ انوائرمنٹ کریٹ کیجیے جہاں پہ ایک اچھی ورک پلیس ہو، ایک اچھا ماحول ہو، ہیلتھی ہو، سیکیور ہو، سیف ہو. یہ فائر تو ایک چیز ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں پہ بھی محنت کیجیے. انوائرمنٹ کو صحیح کیجیے، پروٹیکٹ کیجیے. زندگی کو چند لاکھ روپے میں نہ تولیں کہ کسی کا بچہ مر گیا تو حساب لگ رہا ہے کہ 2 لاکھ روپے دیں گے کہ 5 لاکھ روپے دیں گے. ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں پیسہ دے دوں گا، حکومت کہتی ہے ہم کمپنسیٹ کر دیں گے. ارے بھائی وہ جو بچہ تھا وہ پیسے کا نہیں تھا، اس کے اوپر اس کے آپ مانیٹری ویلیو نہیں ڈال سکتے. اس کے اوپر ایک جان گئی ہے. ایک گھر کا کہتے ہیں نا، گھر کا فرد ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. انسان فی احسن تقویم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے، یہ بڑی ایک مطلب یہ پیسے کی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ لوگوں نے بولا نا، نہیں اللہ میاں کی اس میں رضامندی تھی. دیکھیں موت برحق ہے، بالکل ہے. تو پھر ہر چیز تو اللہ برحق ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیں کہ نہیں موت تو آنی ہے ہمیں کسی دن. لیٹس بی سیف، لیٹس بی ساؤنڈ. بہتر ہے کہ اچھی موت ہے. بالکل، حادثاتی موت سے سب کو بچائے. ایک بار پھر ہماری طرف سے تعزیت افسوس. اللہ سب کو ہمت دے اور ہم کو اس واقعے سے آپ نے جو قربانی دی اس سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہتر زندگی جی سکیں. انشاءاللہ ملاقات